انہوں نے بچے کی ہر وش پوری کی، اس کے نفس کو بگاڑ دیا، اس میں ویلیو سسٹم نہیں ڈالا۔ ویلیو سسٹم ٹھونسنا نہیں ہوتا، ویلیو سسٹم اس کی پسند بنانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچے کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کے کاموں کو بھی پسند کرے گا۔ بالکل۔ تو اب ایک بہت بڑا چیلنج اس میں یہ ہے، ٹاکسیسٹی آ رہی ہے اوور پیمپرنگ سے۔ اب وہ آپ نے ہر طرح کی گاڑی اور ہر طرح کی چیز اور ہر طرح کی فرمائش پوری کی، اب جب وہ بڑا ہوگا تو ہر چیز کو دیکھ کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اب وہ کہے گا پوری کرو۔ اور یہ خواہش کا لامتناہی جو سسٹم آپ نے بنایا ہے، آپ اسے فلفل نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کے ساتھ کلیش میں آ جائے گا، کیونکہ آپ نے محبت کی ایک شکل دکھائی تھی چیزیں دلوا کے۔ محبت کی مجھے وہ شکل پیدا کر کے دکھائیں جہاں چیزوں کے بغیر آپ دوسرے کو خوش کرنا جانتے ہوں، جہاں شاپنگ کروا کے دینے کے بغیر آپ دوسرے کو خوش رکھنا جانتے ہیں، جہاں اس کی ہر بات مانے بغیر وہ اور آپ آپس میں خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ اس سطح پہ نہیں آیا تو ڈیمیج ہو جائے گا۔ اب اوور پیمپرنگ سے بچانا ہے اور کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ سے بھی بچانا ہے، یعنی ستیہ ناس مار کے اپنی مرضی کے مطابق اس سے چیزیں مینیفیسٹ کروانا۔ مثال کے طور پہ اس کا پینٹنگ کا ٹیلنٹ کا ستیہ ناس کر کے آپ اس کو زبردستی جیم اور چے اور پے لکھوا رہے ہیں، اور اس کو یعنی اس کے پیارے خیال پہ اپریشیٹ نہیں کر رہے، لائن سیدھی لگانے پہ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اور جس آدمی کو آپ نے چھوٹے ہوتے سے جس کا گناہ ثواب کا سسٹم ہی نہیں ہے، احتساب کی عدالت میں لے آئے، یعنی جس بچے سے دوستی کرنی تھی اور جس کا دل جیتنا تھا اور جس کے قریب ہونا تھا اور جس کو اپنی ویلیوز، جس کو ویلیوز دینی ہے، وہ پہلے آپ سے متاثر ہوتا ہے، آپ کی ویلیوز قبول کرتا ہے اپنی پسند کے طور پہ۔ جس کو اپنی ویلیوز قبول کروانی ہے اپنی پسند کے طور پہ، اس سے سلوک ایسا کرتے ہیں کہ وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے میں بیچ کا رستہ کیا ہے؟ بیچ کا ایک بات آپ بہت غور سے آپ سب دیکھیے گا، والدین جو بچے سے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ والدین خود کوئی نہیں کرتے۔ تو صبح جلدی کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ خود لیٹ اٹھ کے اس کو بتا رہے ہیں۔ تم ٹائم سے مسجد کیوں نہیں جاتے جبکہ گھر کے سارے مرد گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمہارا پڑھائی میں کیوں نہیں دل لگتا جبکہ یہ بات کہتے ہوئے خود موبائل یوز کر رہے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پھر کہتے ہیں کہ جب مارنا بھی نہیں ہے، سختی بھی نہیں کرنی، لاڈ بھی نہیں اٹھانے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ بچے کہتے ہیں کتاب لے کے پڑھو، سمپلی ٹیل می، اس نے آپ کو کبھی کتاب پڑھتے دیکھا ہے؟ بہت چھوٹے ہوتے آپ کتاب لے کے بیٹھے، وہ نیچے سے منہ ڈال کے آ جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تو دلچسپی لے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چلو کتاب کو ہاتھ نہ لگانا، کتاب پہ لائن نہ لگانا، کاپی پہ لکھنا نہ، ان چیزوں کو مت چھڑنا، یہ میری کتابیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ کیا چیز ہے جس پہ جب بھی میں چاہتا ہوں میرے پہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایون وہ کتاب لیتا ہے نا، یوں کتاب پکڑتا ہے، آپ ساتھ ہی آ جاتے ہیں، جبکہ ٹوائے وہ لیتا ہے تو آپ نہیں آتے۔ کتاب کہتا ہے ایسے نہیں پکڑتے، ایسے پکڑتے ہیں، ایسے نہیں، یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ تصویریں دیکھ کے کہتا ہے یہ آپ چاہتے ہیں انگلش والا نام بولے۔ اب آپ اس کے نیچرل لرننگ کے پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ورنہ وہ ٹوائے بھی کھول کے دیکھتا ہے، وہ کتاب بھی کھول کے دیکھتا ہے، لیکن ٹوائے کھولنے پہ آپ نے جو سلوک کیا اور کتاب کھولنے پہ کیا اس میں بڑا فرق تھا۔ تو بچے کی جو فطرت میں انکیوزیٹیونیس ہے، تجسس ہے، جاننے کا شوق ہے، سب سے بات کرنے کا شوق ہے، سوال کرنے کا شوق ہے، نیچرلی بچے میں کانفیڈنس ہوتا ہے، نیچرلی بچے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے۔ جس کا کریکٹر تباہ کرنا ہے اس پہ شک کرنا شروع کر دیں، تباہ ہو جائے گا۔ بچے کی فیلنگ کو جھٹلا دیتے ہیں، مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جس بچے کو اعتبار نہیں ملے گا، جس بچے کو پیار نہیں ملے گا، جس بچے کو سمجھا نہیں جائے گا، اس میں ایک ایسا ادھورا پن داخل ہوگا، ساری عمر محبت کے شاور بھی کر لیں گے، وہ کبھی ریلیشن شپ کا سکون نہیں لے پاتا۔ تو یہ ایک بڑی مختصر کر کے میں نے آپ کو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی بات بتائی۔